السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے علماء کی فضیلت اور ان کی اہمیت بیان کرنا چاہوں گا۔ امید ہے آپ بہت غور سے سنیں گے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو ان کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا تم میں سے بڑا شخص وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نوم العالم خیر من اعمال العابد، یہ فضیلت علماء کی ہے۔ عالم کا سونا بہتر ہے عابد کی عبادت سے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عالم کسی درخت کے نیچے سے گزر جائے تو درخت دوسرے درختوں پر فخر کرتا ہے۔ علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ حدیث شریف میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سا 73واں فرقہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے عرض کیا یہ وہ فرقہ ہوگا جو میری امت کے علماء کو برا کہے گا، ان سے جھگڑے گا، ان سے حسد رکھے گا، اللہ اس کو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ڈالے گے جس سے جہنم کے دوسرے درجے ہی پناہ مانگتے ہو۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو عالیشان بنا دی ہوا کے لیے، لیکن امام، مؤذن، مدرس اور علماء اکرام کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ وہ امام جو ہماری نمازوں کا ذمہ دار ہے، رسول کا نائب ہے، جو چاہتا ہے اسے برا کہہ دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ یہ تو ایسا ہے مسجدوں کو سجاؤ اور اماموں کو ستاؤ۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے امام مؤذن کو برا کہا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور آپ چاہیں تو اس کی قبر کھود کے دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے علماء کو برا کہا تو اللہ تعالیٰ اس کی 10 نسلوں تک اس کی نسل میں کوئی عالم دین پیدا نہیں فرمائے گے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم علماء کی توہین کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء کو برا کہنے اور ان کو نیچا دکھانے کا انجام اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی قریب میں ایک واقعہ ہمارے استاد محترم کے ساتھ بھی پیش آیا، جب میں اس منظر کو سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی ذرا سی بات پر مفتی صاحب پر ایسے چڑھا اور جو منہ میں آیا بولا، نہ اپنی عمر کا خیال کیا، نہ مسجد کا ادب و احترام کیا، اور کہنے لگا تیری کیا اوقات ہے میں تجھے کچھ نہیں سمجھتا، میں بلا سرکاری مشکلیں میں رہا ہوں، حکومت میری ہے، اور مفتی صاحب بیچارے خاموش ہو کر اپنی جگہ پر۔ اور جب مفتی صاحب نے کہا کہ ناظم صاحب سے شکایت کروں گا تو ناظم صاحب کو بھی برا بھلا کہا گیا۔ جب بول رہا تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کوئی انسان بول رہا ہے یا درندہ، جیسے کوئی بھوکا شیر یا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا ہو۔ اور یہ بات میں کسی پردوار کی نہیں کر رہا، یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بتاتے ہیں، اور ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جس میں ادب کرنا نہ سکھایا جائے۔ با ادب با نصیر، بے ادب بے نصیر۔ تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سے نیک اعمال لے کر آئے گا، مگر اگر کسی کو گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا تو وہ سمجھدار آئے گے اور اپنا حق لے کر چلے جائے گے۔ جب اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے گی تو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح کل قیامت کے دن دوسرے شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا نیک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے یہ نیک عمل کیا، میں نے وہ نیک عمل کیا، میں نے فلاں عمل کیا، میں نے فلاں عمل کیا۔ اللہ کہے گے جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، واہ
ہوا کے لیے کیا تھا اور رفع ہو چکی ہے، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ جانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ جانے تو کر کے دیکھ، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ کل قیامت کے دن ہماری مسجدوں کے عالیشان ہونے پر سوال نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کو تکلیف دینے پر سوال ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اس حدیث پر عمل کرے کہ مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ و زبان میں مسلمان محفوظ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر،